ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے محبت کا انتخاب کیا۔ میں نے خدا سے کہا، میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ عشق الہی کے سلسلے میں ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ عشق وہی کام کرتا ہے جو آگ کی بھٹی کرتی ہے۔ فنا کے بعد ہی بقا حاصل ہوتی ہے۔ یاد رکھو، غم عشق جان گزار نہیں، جان فضا ہے۔ عشق کے لیے غم موجب رحمت ہوتا ہے۔ سمندر مرغ کے لیے ہلاکت، لیکن بطخ کے لیے باعث مسرت ہوتا ہے۔ عشق کی پیدا کردہ کیفیات انسان میں نئی قسم کی جنون پیدا کرتی ہیں۔ جب انسان کسی رنج و مصیبت کا اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بھیجا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے۔ شکوہ تو دراصل میری اس نعمت کا ہونا چاہیے جو تجھ کو مجھ سے بے نیاز بناتی تھی۔ اللہ کے سامنے ہیلہ بازی نہ کرو۔ ملک کا مالک وہ ہے، یہ سلطنت اس کے سپرد کر دو۔ سیدھے راستے پر فقیر بن کر آ جاؤ تو شیر بھی اور اس کا شکار بھی تمہارا مال ہے۔ اپنی روح کے پانی کا تعلق روح اعظم کے سمندر سے پیدا کر لے، ورنہ ایک گڑھے میں ٹھہرا ہوا پانی تو بدبودار ہو جاتا ہے۔ غور سے سن لو، نفس نے بڑوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کی پہچان اہل حق ہی کا حصہ ہے۔ حقیقی کامیابی لگاتار محنت کا کام ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، لیکن ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہی آپ کا بت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کیا، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔